يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلك. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والرسل اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت کا کام جب شروع کرتے ہیں، اس کا شروع کا جو ابتدائی فیز تھا، انیشیل فیز تھا، پہلے 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنے قریبی دوستوں میں، خاندان کے اندر وہ لوگ جو بہت زیادہ آپ کے کلوز تھے ان کو آپ اسلام کی طرف بلاتے تھے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ پبلک میں جا کے اوپنلی لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دینا ہے. اور جب اوپنلی اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کیے تو ابتدائی فیز کے اندر وہ اوپن دعوت کا لوگ یہ سمجھنا شروع کرے کہ کچھ دن کا یہ ایک تماشا ہے، ہم اس کو جھیل لیں گے. اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ ارے کچھ سیریس کام ہو رہا، تو پھر پروپیگنڈا شروع کیے. اس دعوت کو روکنے کے سلسلے میں الگ الگ نئے نئے ٹرکس استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو قریش کے کفار ہیں جمع ہوتے ہیں، میٹنگ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو کیسا روکیں. تو پورے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے اندر سے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، جن کے بارے میں وہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمارے درمیان میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہوشیار انٹیلیجنٹ آدمی ہے تو یہ ہمارا سردار ہے، عتبہ بن ربیعہ. تو عتبہ بن ربیعہ کو لوگ چنتے ہیں، بولتے ہیں کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، ان کے سامنے نیگوشیشن کرو، گیو اینڈ ٹیک کی کچھ بات کریں گے کہ ہم تم کو کچھ دیں گے، بدلے میں یہ دعوت روک دینا. اور یہ انٹینشن کے ساتھ، یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا ہے، بیٹھتا ہے اور پھر اپنی بات شروع کرتا ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعوت کا کام تم ہمارے لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان میں، بھائی اور بھائی کے درمیان میں ڈفرینسز آ رہے ہیں. یہ کام کو روک دو. اس کے بعد میں وہ اپنا آفر پیش کرتا. اگر تم چاہ رہے کہ مکہ کا ہم تم کو بادشاہ بنا لیں تو ہم بادشاہ بنانے کے واسطے ریڈی ہے. اگر تم چاہو کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤ تو پورے عرب کا جتنا مال ہے لا کے تمہاری قدموں میں ہم رکھ دیں گے، بدلے میں دعوت روک دو. پھر بولتا کہ اگر تم کو پورے عرب کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو ہم شادی کرا دیں گے، دعوت روک دو. پھر وہ بولتا اگر آپ بیمار ہو گئے ذہنی طور پہ تو اس کا علاج کرنے کا بھی ہم انتظام کر دیں گے، یہ کام آپ چھوڑ دو. اتنا گھٹیا قسم کے آفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے مال کو جمع کر کے رکھنے کی کبھی فکر نہیں تھی. جو بھی مال کماتے پہلے یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر اس کو خرچ کر دیتے. اپنی جوانی میں ہی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے جا کے اتنے گھٹیا قسم کے آفرز عتبہ بن ربیعہ رکھتا ہے. آپ کے سامنے آ کر کوئی بولے اسلام کا کام کر رہے تو تمہارے پیسے ہونا کہ اسلام کے کام کے لیے، تو ہم کو غصہ آ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 4-5 آفرز رکھتا ہے ایسا اور بولتا ہے کہ دعوت روک دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. اور جب وہ اپنی پوری بات بول دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اسے کیا تمہاری بات ہو گئی؟ تو کہتا ہے کہ ہاں ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی بات جب نہیں کرتے، کہتے کہ میری بات یہ ہے، اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہ آیتوں کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسے نازل کیا، قرآن مجید کے اندر کیا کیا احکام اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آیتوں کو کھول کھول کر بتایا ہے. اور اس کے بعد میں اس سے پہلے کے جو قومیں آئی تھی، اس سے پہلے کے جو نیشنز تھے،
اس سے پہلے کے جو رسولوں کو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن وہ سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کرتا ہے کہ عاد کا اور سمود کا ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ جو ٹیکا لگا کے بیٹھا تھا کہ میں سردار ہوں اور میں اپنا آفر رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کے پریشان ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بس کر دو، بس کر دو، کیا اپنے لوگوں کے اوپر ایسا عذاب لاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں میرا جواب یہ ہے، اور وہ آیتوں کے اندر اس کو جواب مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسیج لے کر آئے ہیں وہ میسیج کو لوگوں تک پہنچا کے رکھیں گے، اور یہ دعوت کے کام سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے لوگوں کے پاس اب واپس جا رہا ہے۔ جب وہ آ رہا ہے تو دور سے ہی لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو سب سے ہوشیار آدمی ہے، انٹیلیجنٹ اور بڑا سردار ہے، بات منوا کے آئے گا۔ لوگ دور سے دیکھ کے سمجھتے کہ اس کا چہرہ بدل گیا، شاید عتبہ کے اوپر بھی قرآن کا اثر ہو گیا۔ جیسا عتبہ قریب آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو کتاب اور جو میسیج لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عرب پر غالب ہو کر رہیں گے۔ تم ان کا ساتھ دو تو تم بھی غالب ہو جاؤ گے، مخالفت کرو گے تو تمہارا حال خراب ہوگا۔ یا تو ان کے حال پر چھوڑ دو یا ان کا ساتھ دو۔ اور وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ کون ہے عتبہ بن ربیعہ؟ مشرک ہے، کافر ہے، اور بدر کے میدان کے اندر کفر کی حالت کے اندر ایز اے کافر ہی مرتا ہے۔ مر کیا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا جیسا جو میسیج لے کر آئے، وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ میسیج کی وجہ سے وہ دنیا پر غالب ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اس میسیج کو جھٹلانے والے ہیں، اتنا یقین تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ غالب ہونے والے ہیں۔ وہ پورا جو انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لائے تھے، لوگوں کو چینج کر دیے تھے۔ خالی ایسا نہیں تھا کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی، پولیٹیکل پاور چینج ہو گیا، ایسا چینج نہیں تھا۔ وہ چینج تو لوگوں کا چینج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پیش کرنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر بچی پیدا ہوتی گھر میں تو اس کو فوراً لے کے جا کے زندہ دفن کر کے مار ڈال دیا جاتا۔ یہ سوسائٹی کی حالت تھی۔ بچی پیدا ہوتی لے کے جا کے گاڑ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب سے ایک ایسا چینج لاتے کہ اب گھر میں بچی پیدا ہوئی تو خوشی مناتے ہیں لوگ کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ، ایک اپرچونٹی اب دیا کہ اب بچی کی ہم اچھی تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو دے گا۔ یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر دیے۔ وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، وہ اب بچی پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھا جاتے، اب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے، ان کی پرورش کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ میں زیادہ کفالت کروں گا، میں زیادہ لوگوں کو سپورٹ کروں گا۔ تو یہ جو لوگوں میں چینج آیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لائے تھے۔ تو وہ پورا چینج جو عرب میں آیا، جو ڈیزرٹ کے اندر پھرتے رہنے والے بدو لوگ تھے، اور جس کے ویسٹ پہ رومن امپائر تھا اور جس کے ایسٹ پہ پرشین امپائر تھا، اور دونوں ہمیشہ لڑ لیتے، مگر کبھی عرب کی طرف آتے نہیں۔ کیوں بولے تو یہ بدو لوگ ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے نہ سلیقہ ہے، یہاں پہ جنگ کر کے بھی بیکار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے عرصے میں وہیں عرب سے لوگ نکلتے ہیں، رومن امپائر کو بھی ہرا دیتے ہیں اور پرشین امپائر کو بھی ہرا دیتے ہیں، اور اس وقت کی دنیا کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چینج اور وہ ریولیوشن کے اوپر ایک ہسٹورین جس کا نام گوتے ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ جو چینج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہ ہتھیار کی وجہ سے یا آرمی بہت زیادہ بڑی رہنے کی وجہ سے نہیں،
بلکہ ایک کتاب ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا چینج دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک ہسٹورین، ایک یورپ کا ہسٹورین اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اتنا بڑا چینج دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں۔ وہ جو عرب جس کو لوگ بدو سمجھتے، اس کے بارے میں ہتی ایک ہسٹورین لکھتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کی زمین کو نرسری آف ہیروز بناتے ہیں، یعنی ایسا گارڈن ہے جہاں پر ہیروز پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہیرو بن جاتا ہے، ایسا ایک سوسائٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یا تو اسلام کی مخالفت کرنے والے یا اسلام کی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کے اندر چینج آیا ہے، چینج آئے گا۔ میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، رائٹ؟ ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، مگر اس ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے معاشرے کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ یہ جو چینج آنے کی بات ہوئی کہ لوگ تبدیل ہو گئے، معاشرے کے اندر جتنا اندھیرا تھا، جتنی بربریت تھی، جتنا خون بہتا تھا، جتنی جہالت تھی، وہ ساری جہالت کو دور کر کے پوری ظلمت میں سے، اندھیرے میں سے نکال کے لوگوں کو جو روشنی میں لانے کا کام ہوا وہ یہ کتاب کے ذریعے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کتاب کا مقصد وہی فرماتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے میں سے نکالو اور لوگوں کو روشنی کی طرف لاؤ، الی النور، لوگوں کو نور کے اندر لاؤ، روشنی کی طرف لاؤ، جہاں پر وہ سارے پرابلمز جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں، وہ سارے ایونٹس جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، وہ سارے چیزوں کو مٹا دیا جائے اور سوسائٹی کو ایک اچھی اور پاک اور ایک خوبصورت سوسائٹی بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اس لیے نازل کیا، اور وہ لوگ جو اس کتاب کو تھام لیں گے، وہ یہ پروسیس کے اندر وہ لوگ بھی دنیا کے امام بن سکتے ہیں، دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے، کچھ قوموں کو عروج دیتا ہے، کچھ قوموں کو بلندی دیتا ہے، ڈیولپمنٹ دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور کچھ قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے گرا دیتا ہے، ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور آج امت کی کیا صورتحال ہے اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ایک منظر کہ کیسی تبدیلی آئی جس کا اعتراف کفار بھی کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ پیریڈ میں عزت والے بن گئے تھے، لیڈر بن گئے تھے، امام بن گئے تھے دنیا کے، اس کتاب کو تھام کر۔ اور آج ہماری کیا صورتحال ہے، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہے صورتحال؟ انڈیا میں بولتے کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو یہ بولتے کہ یہ چیز نہیں کھانا، یہاں پہ نماز نہیں پڑھنا، یا تو یہ بولتے کہ ہم سٹیزن شپ نہیں دیتے، موب لنچنگ ہوتی، اور ہم بولتے کہ ہمارے کو ریزرویشن ہونا، رائٹ؟ تھوڑا بازو کے ملک میں چلے گئے تو وہاں پہ اتنا مارے کہ وہاں سے ریفیوجیز کو بھاگ کر پھر انڈیا کو آنا پڑا، پورے دنیا کے اندر برما سے، میانمار سے پورے ریفیوجیز بھاگے۔ تھوڑا اوپر چلے جائیے چائنا میں کیا ہو رہا، تو آپ کو دنیا کے اندر تو وہ خبر بھی معلوم نہیں ہوتی کہ کس کروئلٹی کے ساتھ میں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا۔ چائنا کے ایک مسلمانوں کی ایک بہت دردناک داستان وہاں پر ایک ہے۔ آپ فلسطین کی طرف جا کر دیکھیے کہ کیا ہے مسلمانوں کا حال، آپ شام میں دیکھیے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ وہ ایک پیریڈ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں پورے عزت والے تھے، زمانے میں بالکل ٹاپ لیول پہ پورے دنیا کو لیڈ کرنے والے تھے۔ کس وجہ سے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے سمجھ میں آیا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما،
کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے، جیسا آج ہماری صورتحال ہے وَيَذَرُ بِهِ آخِرِينَ۔ اور کچھ لوگ جب اس سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گرنے دیتا ہے۔ تو آج جو ہماری صورتحال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اور جب سب مل کر تھام لیں گے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تم جہنم کے دہانے پر تھے، ہم وہاں سے تم کو بچا لیے، تم آپس میں دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ نعمت کیوں ملی؟ کیونکہ سب مل کے اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیے اور آپس میں لڑنے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی اور امامت عطا فرمائی، دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ آج ہم کو وہ راستے پر جانا ہے تو پہلا جو قدم ہم کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنا کیا ہے اس کے اوپر ہم تفصیل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے جو تبدیلی سوسائٹی کے اندر آئی تھی اور لوگوں کے اندر آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے اس کتاب کا جو سٹیٹس ہے، کتاب کا جو مقام ہے اس کو سمجھا تھا۔ کتاب کیا چاہتی ہے وہ سمجھ گئے تھے، وہ یہ سمجھ گئے تھے یہ کتاب صرف درس دینے کے لیے اور صرف کچھ لیکچرز دینے کے لیے یا صرف کچھ برکت کے لیے یا دکان کے اندر تھوڑا برکت ہو جانا اس کے لیے کیسٹ میں سورہ بقرہ سورہ یاسین لگا دینے کے لیے یا کوئی مر جانے کے بعد ان کے اوپر قرآن پڑھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ زندہ رہتے وقت اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ یہ سینس تھا ان کے پاس جس کی وجہ سے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے زندگی میں تبدیلی آئی تھی۔ اور وہ چیز اگر ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بدلنا چاہیے تو جب قرآن مجید کا اصل فائدہ ہم اٹھا سکیں گے، ورنہ ایک ہولی بک رہے گی جس کو ہم اچھا سا لپیٹ کے گھر کے اندر اوپر رکھیں گے تاکہ اس کی بے حرمتی نہیں ہو۔ قرآن صرف اتنے کام کے لیے نہیں آیا، وہ پورا ترانہ اس سے پہلے جو ابھی پڑھا گیا تھا قرآن کی فریاد، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آیا تو بالکل آپ کو قرآن کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں وہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یا اہل القرآن، اے لوگوں جن کے پاس قرآن بھیجی گئی ہے، قرآن والے لوگوں، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو لائٹ مت لو، قرآن کو ایزی مت لو، قرآن کو تکیہ مت بنا لو، یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کو لائٹ مت لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آگے اس کا ذکر کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے قرآن مجید کی اور ایک آیت ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دی ہے کہ قرآن کو لائٹ نہیں لینا ہے، اور جو لوگ قرآن کو لائٹ لیتے ہیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا اس کا ایک منظر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے۔ حشر کے میدان کے اندر جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں آ کے شفاعت کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں اور ان کو ریکمنڈیشن دیں گے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک پورا منظر حشر کے میدان کا ہے جہاں پر شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بالکل اپوزٹ منظر قرآن مجید میں دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر جب لوگ پریشان ہوں گے، ظالم کا ایک بالکل الگ پکچر ہوگا، وہاں پر اللہ کا نبی آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر شکایت کریں گے۔ فقال الرسول، اور رسول بولے گا کہ یہ قوم ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ رسول جس سے ہم شفاعت کی امید کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے پاس شکایت کر رہا ہے کہ یہ میرے امت کے، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو لائٹ لے لیا تھا، قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں
یا ہم شکایت کے مستحق ہیں، یا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے، قرآن کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا کیسا ریلیشن ہے، موبائل کے ساتھ ہر ایک کا یہاں پر کیسا ریلیشن ہے۔ معلوم ہے کہ ہر 2 منٹ کے اندر فون اٹھ جاتا ہے، ٹنگ آواز آئی تو اور جلدی اٹھتا ہے، نہیں آئی تو پھر کیوں نہیں آیا بول کے جلدی اٹھتا ہے۔ اگر فون کی بیٹری بند ہو جائے یا کچھ دیر کے لیے انسٹاگرام اور فیس بک بند ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی کہ کیا ہو گیا دنیا میں، کہ انسٹاگرام نہیں چل رہا آج رات۔ یہ جو بے چینی ہم کو ہوتی ہے، کیا وہ بے چینی ہم کو جب ہوتی ہے جب ہمارا دن شروع ہوتا ہے اور دن ختم بھی ہو جاتا ہے مگر قرآن مجید کو کھول کے ہم ایک آیت بھی اللہ کی نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کا ریلیشن قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے جس کا آنسر آپ کو دینا ہے۔ فون میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لینے سے ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہو جاتا۔ فون کے اندر دوسرے ایپس کو جیسا استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ویسا تعلق کیا آپ کا ہے؟ قرآن مجید اگر نہیں کھلتی ہے تو کیا آپ کا دن آگے بڑھتا ہے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صرف دن نہیں بلکہ سال گزر جاتے ہیں، مگر بچپنے میں جو 10 صورتیں یاد دلائے تھے وہ 10 صورتوں کے آگے گاڑی بڑھتی نہیں۔ 20 سال 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے، وہی سورہ عصر اور سورہ کوثر پہ نمازیں نکالتی جاتی ہیں، مگر اس کے علاوہ اللہ کی اور ایک آیت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ صورتحال امت کے نوجوانوں کا ہے قرآن مجید سے تعلق کے سلسلے میں، اور جب یہ تعلق قرآن مجید کے ساتھ کمزور ہوگا کیا ہوگا؟ وَيَذَوْا بِهِ آخِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا ڈاؤن فال کر دے گا۔ پورے سوسائٹی کے اندر جب ہر جگہ فتنہ ہوگا تو فتنے سے بچنے کے سلسلے میں ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بار نصیحت کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا۔ فتنے کے معنی سمجھتے ہیں؟ ہر کوئی ہدایت کو چھوڑ کے اپنے من مانی کرے گا، ہر جگہ کیوس ہوگی، ہر کوئی اپنی من مانی کے وجہ سے دوسروں کا مال ہڑپے گا، دوسروں کو ستائے گا، مارے گا، جو صورتحال آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تعلق نہیں ہے وہ کہ ان کے زمانے میں کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب علی رضی اللہ عنہ فوراً پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ فتنے سے کیسے بچنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب ہے جو تم کو وہ فتنے سے بچا سکتی ہے۔ آج پورے پرابلمس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، سی اے ہو رہا، NRC ہو رہا، وہ فلانا چیزیں ہو رہی، وہ سارے پرابلمس کا حل یہ کتاب میں ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم وہ جنگل میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے جنگلی جانور حملہ کر رہے ہیں، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، طوفان چل رہا ہے۔ کم سے کم جو چھوٹی چیز کی ضرورت جب ہوتی ہے، ایک ٹارچ لائٹ کی ہوتی ہے کہ آدمی کو راستہ دکھ جائے، اور وہ ٹارچ لائٹ ہمارے جیب میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو ٹارچ لائٹ استعمال کرنے نہیں آ رہا۔ قرآن مجید کے ساتھ اتنا خراب سلوک ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں شکایت کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جو قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ قرآن کو پیچھے رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے، زندگی ایسا گزارے کہ قرآن کو چھوڑتے گئے، ہر جگہ اگنور کرتے گئے۔ ٹیوشن پڑھنے کے لیے تو پیسے دینے کے لیے توفیق ہو رہی تھی، قرآن سیکھنے کے لیے 500 روپے نکالنے کے واسطے بھی دل اوپر نیچے ہو جا رہا تھا کہ مول صاحب کو اتنے دینا کیا۔ پورے لینگویجز سیکھنے کے لیے آ گیا، انگلش، تیلگو، اردو، وہ پھر کمپیوٹر کے بھی لینگویجز سیکھنا شروع کر دی، مگر قرآن مجید کے اندر وہ اٹکتے ہوئے ہی پڑھنے کے اسٹیج کے اندر پوری زندگی بسر کر دی۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اتنا بدتر سلوک ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے کیسا ہمارا سلوک قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے اور کیسا صحابہ کا سلوک تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آیت نازل کرتا ہے کہ آج سے شراب حرام ہو گئی۔ تو کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کے ہونٹوں پر پیالے تھے جس کے اندر وہ پی رہے تھے۔ وہی نازل ہوئی، شراب حرام ہو گئی، تو لوگ جو ہاتھ میں تھا اس کو تو پھینک دیے، مگر وہ لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک گھونٹ لے لیے تھے وہ اپنے تارخ میں انگلیاں کر رہے تھے
کیوں بولے تو شاید وہی نازل ہونے سے پہلے، وہی نازل ہونے کے بعد میں گھوٹ نکل گیا تھا، تو حرام کام کیسے کروں جب اللہ قرآن میں بول دیا کہ حرام ہو گیا؟ تو وہ بھی نکال کے الٹی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں حرام اپنے پیٹ میں کیسے ڈالوں جب اللہ بول دیا کہ حرام۔ ایک آدمی اپنا پورا مال لگا کے باہر سے ایک زبردست شراب خرید کے لاتا ہے، اور جیسا مدینہ پہنچتا معلوم ہوتا کہ شراب حرام ہو گئی۔ پورا اپنے زندگی کا کیپٹل، پورا بزنس کے واسطے پورا پیسہ لگا دیا اس میں، اور کچھ ہے نہیں ابھی، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں میں پورا پیسہ لگا دیا اب شراب میں بیچ دیے بعد حرام کنسیڈر کریں گے کیا؟ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اللہ بول دیا قرآن میں کہ حرام، تو خاموش آتے ہیں، وہ پورے ڈرم جو لگے ہوئے جانور پہ اس کو پھوڑتے ہیں، اور پوری شراب مدینہ کے گلیوں میں لٹرلی بہتی ہے، ہر گھر سے لوگ باہر شراب پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا کہ شراب آج حرام ہو گئی۔ ایسا آیت نازل ہوئی، لوگ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرا کہ عورتوں کو حکم دیا اپنے آپ کو ڈھانپ لو، تو انتظار نہیں کر رہے، ناپ لینا ہے، کپڑا سلیکٹ کرنا ہے، ناپ دینا ہے، پھر برقع سل کے ایک اچھا سا فیشنیبل آئے گا ٹیلر کے پاس، اس کے بعد ہم برقع پہنیں گے۔ جو چادروں پہ بیٹھے تھے وہ چادروں کو کھینچتے ہیں اور فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ باہر جانے کے وقت کے لیے نازل کرا اللہ تعالیٰ یا کچھ اسپیشل اوکیزنس کے لیے نازل کرا۔ آیت سنے کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، تو جو چادر ملی اس کے لیے اور ڈھانپ لیے۔ یہ صحابہ کا، صحابیات کا قرآن مجید کے ساتھ ریلیشن تھا کہ کوئی چیز قرآن میں سن لیے فوراً اس کے اوپر عمل کر دیے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ جیسا مسجد کے گیٹ کے باہر نکلتے جھوٹ بول دیتے۔ ایک تابعی کے سلسلے میں واقعہ آتا ہے، تابعی یعنی صحابہ کے بعد کی جنریشن، جو صحابہ کو دیکھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے۔ تو ان کے پاس ایک غلام تھی، باندی تھی، نوکرانی اگر آج کامن ورڈ میں جو ہم استعمال کرتے، تو وہ کچھ سالن لے کے آ رہی تھی، تو سالن آپ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہیں یا فیوریٹ کپڑے پہنے ہوئے، تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ گیا، کتنا غصہ آتا نہیں آتا غصہ؟ نیا جوتا ہے اس کے اوپر بازو سے کوئی ٹچ کر دیا تو غصہ آتا، اس کے بعد پھر اپنے کپڑوں سے وہ جوتے کو پوچھتے، اتنا سینس رہتا۔ کبھی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی چیز آپ کے پاس بہت پسندیدہ ہے، آپ کے کپڑوں پہ سالن گر گیا، آپ کو غصہ آ جاتا، نارمل ہے نا، غصہ آتا، انسان ہے۔ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ کنٹرول کر لیے۔ وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں معاف کر دیے، وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں کہہ دیے کہ جاؤ آج سے آزاد۔ یہ ان کا قرآن کے ساتھ رویہ تھا، بیہیویئر تھا۔ سنیں اللہ یہ قرآن میں بولتا، فوراً اپنے عمل کے اندر اس چیز کا اظہار کر دیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہا ہے یہ کام کرنا ہے، کون سے مدرسے سے آیا؟ ٹوپیش نہیں آپ کو، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہے سائز آپ کے کرتے کا، پاجامے کا؟ یہ ہمارا بیہیویئر ہے آج۔ اللہ قرآن میں کیا بول رہا ہے اس سے ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بول رہا کون اس کی ہم کو لگی ہوئی ہے۔ وہ تابعی کے سامنے ایک غلام عورت قرآن سنا رہی، یہ نہیں بولے کہ تم کون ہوتے ہیں میرے کو سنانے والے؟ تابعی ہیں، بڑے عالم دین ہیں اس وقت کے، مگر ان کو ان کی غلام سنا رہی، مگر یہ نہیں بولے کہ تم کون ہوتے سنانے والے۔ اللہ بول رہا، فوراً عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ بیہیویئر تھا، تعلق تھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی۔ اس زمانے میں جتنے لوگ قرآن کو یاد کرنے والے تھے اس سے آج کمپیئر کرے تو لاکھوں کروڑوں کی ٹائمز آپ ملٹیپلائی کر لیے تو بھی اتنے زیادہ حفاظ آج موجود ہیں، اتنے زیادہ ایپس موجود ہیں، اتنے زیادہ مرتبہ رمضان میں قرآن ختم ہوتی ہے، اور قرآن کا اثر ہم کو ہمارے سوسائٹی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم قرآن کو کانوں کے اچھا دکھنے کے واسطے، ورنہ تھوڑا ثواب کما لینے کے واسطے ہم پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں پڑھتے۔
یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اگر ہوگا تو قرآن مجید کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب قرآن مجید کا فائدہ اٹھانا ہے تو اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ تھام لینا ہے کہ قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بات ہمارے زندگی کے اندر آئے گی۔ اب یہاں پر آپ لوگوں میں آپ سب سوچئے، میں 30 سیکنڈز کا ٹائم دیتا ہوں، آپ کے زندگی میں ایسا کوئی عمل ہے جس کو آپ کریں چاہے صرف ایک بار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کرنے کے لیے بولا۔ 30 سیکنڈز لیجئے، سوچئے، رینڈملی کسی کو ہم اٹھائیں گے، آپ کو یہ بولنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا ایک سنگل ایکشن ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بولنے کی وجہ سے آپ اپنے زندگی میں کریں۔ جی جی کسی کا نام لیجیے رینڈملی، آپ کے ڈویژن میں سے فرحان بول رہے ہیں جی، مائک لے لیجیے۔ پھر سے اوکے، نمازوں کی پابندی کا کام آپ قرآن مجید سے انسپائر ہو کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا نام بول رہے تھے؟ جی مائک لے لیں۔ قرآن میں بولے کہ روزے رہنا اور جو ہے سو بولتے کہ قرآن پڑھنا ہر ٹائم، کیا چیز آپ اڈاپٹ کریں کیونکہ آپ پڑھے قرآن میں کہ قرآن یہ بولتا؟ روزے، ٹھیک، نماز پڑھو، اوکے۔ یہ ساری چیزیں تو فرض ہے نا، نماز پڑھنا، روزے رہنا، وہ تو کرنا ہے، ایسا کوئی الگ ایک بولیے جی یہاں پہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے 7ویں آیت کہ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ گریٹفل رہو، میں آپ کو اور دے دوں، اگر آپ گریٹفل نہیں تو میرا عذاب آپ پہ آ جائے۔ تو یہ آیت سے جو ہے میں اور گریٹفل ہو چکا۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد اپنے بیہیویئر کے اوپر غور کرنا کہ میں اور زیادہ شکر گزار بننا چاہتا ہوں، یہ جو کوشش ہوتی ہے کہ میں چینج ہونا چاہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ جی میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ایک بہترین پڑوسی رہنا، لیکن میرے پاس ایسا نہیں ہے، تو میں جب معلوم ہوا پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہے تو میں ہمیشہ یہی کوشش کرا کہ اس کے ساتھ میرا حسن سلوک بہت اچھے سے اچھا رہے۔ قرآن کی کون سی آیت سے قرآن وہ ہوئے؟ اتنا تو میرے کو یاد نہیں ہے، اوکے ٹھیک، یہ حسن سلوک جو عورت کا معاملہ ہے اس کے ساتھ میرا بہت اچھا کردار ہے، وہ سننے کے بعد ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور یہ سینس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر چینج آنا ہے، اور آپ واقعی میں اپنی زندگی کے اندر اگر دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کے پڑھنے کے بعد میں میرے زندگی میں یہ چینج آیا ہے، مطلب آپ کا قرآن مجید کے ساتھ زندہ ریلیشن ہے۔ اور آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں مگر زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے اخلاق میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مردہ ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ آدمی مردہ نہیں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کو ہم زندگی بخش دیے اور اس کو ایک لائٹ دے دیے، یعنی قرآن مجید دے دیے۔ زندہ کیسا ہوا انسان؟ قرآن مجید ملنے سے، قرآن مجید کی روشنی سے۔ جس کے پاس قرآن مجید کی روشنی نہیں ہے، یہ آیت کیا کہتی ہے کہ وہ لوگ مردہ لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم زندگی بخشے لوگوں کو قرآن مجید دے کر،
اور جب قرآن ان کے پاس آتا ہے یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے وہ روشنی لے کر، اور لوگوں کو بھی اس روشنی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ہم کو اگر زندہ بننا ہے، اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہم پر ہونا چاہیے۔ میں کچھ اثرات کی یہاں پر بات کروں گا، اور اس کے بعد میں وہ اثر آپ پر کوئی آیت سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس سلسلے میں آپ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ اثر ہوتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن مجید کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن مجید کا اثر ان لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، گوز بمس آ جاتے ہیں، جسم کے اوپر رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایسی کون سی آیت تھی یا ایسا کون سا سورہ تھا جس کو آپ غور سے سن رہے تھے اور آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے ٹھہر گئے کہ اللہ کی آیت کو سن کے؟ اس کا ٹرانسلیشن معلوم تھا نہیں معلوم تھا، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اللہ کے الفاظ میں ہی یہ اثر ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ سب لوگ آنکھ بند کریے، سب لوگ اپنے آنکھیں بند کریے، آنکھ بولے تو آئیز بند کریے۔ اب ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ پچھلے ایک سال میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید سننے کی وجہ سے آپ کے رونگٹے ٹھہر گئے تھے؟ جی اپنے ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ یہ ہال کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں ابھی۔ جی الحمدللہ زندہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کا قرآن مجید پر اثر، قرآن مجید سے اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، اور جب رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ان کے اندر ابھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرماتا ہے جب یہ لوگوں کو قرآن مجید سنایا جاتا ہے تفید من الدم، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ قرآن مجید کی آیت کو وہ سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے ایک سال میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کو احساس ہوا کہ یہ کتاب آسمانوں کے اوپر سے اللہ کے پاس سے آئی اور اللہ کچھ بول رہا مجھ سے، سمجھ میں آیا نہیں آیا وہ الگ گفتگو ہے، پر قرآن پڑھنے سے آنکھ سے ایک آنسو کا خطرہ پچھلے ایک سال میں کیا ایک بار بھی ٹپکا؟ یہ اسیسمنٹ ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کیسا پڑھتے ہیں۔ جی ہاتھوں کو نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک اثر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسم کے اوپر ہو رہا ہے کہ رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے، روتے روتے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں سجدے میں۔ یہ کیفیت ہمارے باڈی کے اوپر قرآن مجید کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک اثر کے بارے میں سورہ انفال کے اندر بات کرتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اصلی مومنین جو ایمان والے سچے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور جب اللہ کی آیتیں قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ ان کا ایمان سٹرانگ ہو گیا ہے۔ اور جب دل میں ایمان سٹرانگ ہوتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی اور سٹرانگ ہوتا ہے، اور قرآن مجید جو کہتا ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے مرتبہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر کیفیت بدل رہی ہے،
اور اسٹرانگ ایمان ہم محسوس کر رہے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے نا، میں ایمان لا لیا، آمنتو باللہ، وہ کلمہ پڑھ دیا اور سمجھ رہے کہ میں ایمان لا لیا۔ ایمان تو دل کی کیفیت ہے، دل میں کتنا یقین ہے آپ کو، کتنا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتنا یقین ہے کہ یہ کتاب کے پڑھنے سے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، وہ ایمان۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیتیں پڑھیں گے تو ایمان کی کیفیت ان کے پاس بڑھ جاتی ہے۔ اور ایمان اگر آپ اپنا کمزور پاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صحیح انداز میں نہیں پڑھا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک اثر ہے جو ہمارے جسم پر ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کا ایک اثر ہے جو ہمارے دل پر ہوگا، اور جب قرآن مجید کا اثر دل پر ہوگا تو اس کا اثر ہمارے زندگی کے اندر بھی ہم کو نظر آئے گا۔ قرآن مجید کے ایک آیت آپ پڑھ لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھو، تو پھر نظروں کا غلط استعمال نہیں ہو رہا۔ پہلی نظر معاف بول کے پہلی نظر میں گھور لیتے نہیں بیٹھتے، فوراً اپنی نظروں کو نیچے کرتے۔ ارے سب فون میں آ گیا، ایڈ آیا تو میرا کیا اختیار ہے کی بات نہیں ہوتی۔ اپنے نظر کو اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ اللہ بھی راستے پھر ایسے فراہم کرتا ہے کہ آدمی کو سامنے ویسے چیزیں بھی نہیں آتی۔ سچ بولنے کی ایسی عادت ہو گئی کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ سچے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو سچ کے علاوہ پھر اور غلط بات منہ سے نکلتی ہی نہیں، بیکار بات تو نکلتی ہی نہیں۔ یہ چینج ہم اپنے بیہیویئر کے اندر دیکھیں، قرآن مجید یہ چینج ہمارے زندگی کے اندر لانا چاہتا ہے، اور یہ چینج جب ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو پھر سوسائٹی کے اندر بھی چینج آئے گا۔ اللہ نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ان کو قرآن کی، اس سے ان کو زندہ کیا، وہ اس روشنی کو لے کے کیا کرتے ہیں؟ یمشی بہ فی الناس، اس کو لے کے لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی ہونا ہے۔ تو روشنی لے کے جب سوسائٹی میں پھرنے والے زیادہ لوگ ہیں تو وہاں پہ اندھیرا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے ہو گئے تو وہاں کی سوسائٹی میں پھر اندھیرا باقی رہے گا، جہالت باقی رہے گی؟ نہیں رہتی باقی؟ آج کتنے لوگ قرآن مجید کو اس انداز میں لے کر ہمارے کالونی میں، ہمارے گھر کے اطراف میں پھرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، درس قرآن ہے، آج قرآن مجید کے یہ آیتوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے، اس کے اندر آئیے۔ کتنے لوگ پھرتے ہیں؟ اگر آپ کے ایریے کے اندر 4-5 لوگ پھرتے ہیں تو 4-5 لوگوں میں کیا آپ بھی ہیں؟ اگر آپ نہیں ہیں، آپ صرف آڈینس بن کے زندگی بھر گزاریں گے، ونٹر کیمپ ہوا ونٹر میں آ گئے، سمر کیمپ ہوا سمر کیمپ میں آ گئے، یہ چینج نہیں ہوا۔ آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کو تھامنا ہے اور قرآن مجید کو لے کر دوسروں کو بھی بلانا ہے کہ قرآن کے پاس آؤ، یہ کام آپ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آپ کو گلے سے لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے کہ یہ کام کے اندر آپ بھی آگے ہماری مدد کریں۔ یہ کام ایسا کے اوپر احسان کرنے والا کام نہیں ہے، یہ کام تو قرآن کا کام، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا کام۔ قرآن مجید کو جب ہم اس انداز میں تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے بلندی دیتے، اونچائی تک پہنچا دیتے، عزت دے دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوا، معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمین کے ساتھ قید کر لیے، یعنی دنیا کی زندگی کو اتنا اپنے گلے سے لگا لیے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو دل میں آئے وہ کام کر دے، کچھ بھی کام کرتے بولتے میری مرضی۔ دو آپشنز اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے، دنیا کا چین ہونا، دنیا کا سکون ہونا، دنیا کی جتنی عیاشی ہونا، وہ سب کمفرٹس ہونا، وہ سب انجوائمنٹ ہونا اور آزادی ہونا، جو چاہے کرنا ہے، کیا بولے تو مرضی ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ اور ایک دوسرا آپشن ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر اللہ چاہتا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو بلندی دیتا۔ مگر لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں۔ ہم کون سے سائڈ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ مجھ سے اور آپ سے ایک بہت بڑا سوال ہے۔
اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، اس حدیث کے اندر کیا کام ہم کو کرنا ہے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے ہیں۔ یا اہل قرآن لا تتوسطوا القرآن، اے لوگوں جن کے پاس قرآن بھیجی گئی ہے، جو قرآن کو ماننے والے پڑھنے والے ہیں، سنو، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو لائٹ مت لو، قرآن کو تکیہ مت بناؤ۔ اس کے بعد میں فرمائے وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا ہے تلاوت کرنے کا حق؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھو۔ یہ قرآن مجید کا ایک پہلا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اچھے انداز میں اس کی تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کے معنی صرف پڑھ دینا نہیں ہے، پڑھتے جانا ہے اور اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے کہ میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں، نہیں تو وہ صرف قرات رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب کب پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں من آناء اللیل والنہار، رات کے ٹائمز میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہنا۔ تلاوت کرنا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک کے ویسا گاڑی میں دکان میں لگا دینے کے لیے نہیں ہے۔ تلاوت کرنا ہے، تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اچھے انداز میں تلاوت کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ رات کے ٹائم ہو، دن کا ٹائم ہو، جب ٹائم ملے تلاوت کرتے رہنا ہے۔ نہیں فجر کا ٹائم آج بزی ہو گیا تھا نہیں پڑھا، کل پڑھتا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبح میں ٹائم ملا پڑھ لیے، رات میں ٹائم ملا پڑھ لیے، جب موقع ملا پڑھ لیے۔ من آناء اللیل والنہار، رات کے ٹائم میں بھی اور دن کے ٹائم میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ وَأَفْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ، اور قرآن مجید جب مل جائے تو اس کو لے کر لوگوں کے اندر عام کرو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا وَتَغَنُّوهُ، قرآن کو لے کر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، کانفیڈنٹ ہو جاؤ۔ قرآن مل گیا تو محسوس کرنا ہے کہ پوری دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیا۔ قرآن مل گیا تو یہ سمجھنا کہ کوئی اور چیز نہیں ملے تو بھی پرواہ نہیں، اللہ کی ہدایت میرے دل میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، وہ جو قرآن مجید کو لے کر سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ قرآن بھی ہونا مگر وہ تھوڑا آج کل چل رہا وہ بھی تھوڑا لے لیں گے، ارے یہ تو ٹرینڈ ہے اب کیا کر سکتے، اس کو بھی تھوڑا اڈاپٹ کر لیں گے۔ نہیں ابھی تو عمر کتنی ہے، قرآن تو بڑے ہوئے بعد میں اینک لگا کے اٹک اٹک کے پڑھیں گے۔ یہ جو بیہیویئر رہتا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو لے کر سیٹسفائڈ نہیں رہتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، قرآن کو لے کر سیٹسفائڈ ہو جانا ہے کہ قرآن ہی سب سے اچھی چیز ہے، قرآن ہی سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ ہم کو تھامنا ہے۔ وَتَدَبَّرُوا، اور قرآن مجید پر سوچو پھر کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج کے دنیا کے مسائل کے لیے قرآن مجید کیا حل پیش کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم کو فلاح ملے گی، امید ہے کہ تم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے سارے کام اگر تم کرو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کو اللہ تعالیٰ فلاح نصیب کرے گا، کامیابی نصیب کرے گا۔ یہ قرآن کے کچھ کام ہیں جو ہم کو کرنے ہیں۔ پہلا قدم تلاوت اچھی کرنا ہے۔ تلاوت کے سلسلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کہتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ ایک آدمی ہے جو قرآن مجید پڑھتا تو نہیں ہے مگر پروگرام میں آئے تھے تو پروگرام کے اندر قرآن مجید کی کچھ بات سننے میں آئی، مگر وہ بات کے اوپر وہ برابر اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ خود ہی سے تو پڑھ رہے نہیں مگر ایسا ہوگا ممبر بول دیا درس میں کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، تو اپنی زندگی کے اندر اس کو اڈاپٹ کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کھجور کی جیسی ہے، خوشبو تو اتنی زیادہ نہیں ہے مگر ٹیسٹ میں میٹھا ہے۔ ٹیسٹ میٹھا کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن پر عمل ہو رہا۔ خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ تلاوت نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک فروٹ کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے قرآن مجید کی تلاوت اچھا کرتا مگر قرآن مجید کے اوپر عمل زیرو ہے، خالی حلق میں ہے قرآن، حلق سے بس قرآن پڑھ دیتے، وہ قرآن دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فروٹ کا ایک ایگزامپل دیتے اور فرماتے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے مگر اس کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مثال دیتے ہیں
کہ ایک آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر پھر عمل بھی کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس کی فروٹ سے زبردست خوشبو آتی ہے اور جس کا ٹیسٹ بھی میٹھا ہے. ہم کون سا فروٹ ہیں؟ اور ایک فروٹ کی مثال دیتے ہیں جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، جس کی نہ اچھی خوشبو ہے نہ اچھا ٹیسٹ ہے، اسمیل میں بھی خراب، ٹیسٹ میں بھی کڑوا. 4 فروٹس کی مثال دی گئی. اب آپ کون سے فروٹ کے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یا صرف پڑھتے عمل نہیں کرتے، یا پڑھنا نہیں آ رہا صرف عمل کر لے رہے، یا دونوں میں بھی آؤٹ ہے؟ آپ کون سے کیٹیگری میں ہیں؟ اس کا جواب یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ہم کو دینا نہیں ہے، آپ کو خود دینا ہے. تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ خوشبو لاتا ہے. وہ اس کو انجوائے خود کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس بھی ان کی زندگی میں آئے گی. وہ محسوس کریں گے کہ قرآن پر عمل کرنے سے میری زندگی بہت زیادہ اسموتھ ہو گئی، پرابلمس محسوس نہیں ہوں گے. وہ مٹھاس، وہ خوشبو وہ محسوس کرے گا. اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ کڑواہٹ، دنیا کے پورے پرابلمس اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. دنیا کو اگر انجوائے بھی کرنے لگ گئے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا انجام برا کرتا ہے. تو کون سی کیٹیگری کے اندر ہم کون سے فروٹس میں آتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا ہے. یہ کھانا پینا تھوڑی دیر کا واسطے روک دیے تو اچھا رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف پہ کتنے نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں. اور اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو الف لام میم پر کتنے نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں. تو ایک آدمی قرآن مجید پر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کا اجر x ہے. x تو معلوم نا، الجبرا پڑھے ہوئے ہوں گے سب جنے. سپوز اجر از ایکول ٹو x. ایک آدمی جو تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کی مثال دیے، فرمائے کہ اس آدمی کو جو اجر مل رہا وہ 2x ہے. کتنا ہے؟ ڈبل ہے. کیوں ہوں گا ڈبل؟ جی ہاتھ اٹھا کے بولے تو کہاں سننا جی؟ سمجھ کے پڑھے. جی سمجھ کے پڑھے. اور کوئی آنسر؟ رمضان میں پڑھے تو ڈبل ملا نہیں، 70 ٹائمز بڑھ کے ملتا رمضان میں. تو ویری گڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی اٹک اٹک کے قرآن کو پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا، اچھا پڑھنے نہیں آ رہا، الحمدللہ اٹک اٹک کے مشکل سے پڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ ڈبل. تو زندگی بھر ایسے چٹک کے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں اچھا پڑھ سکوں، تو آج جو اٹک کے پڑھ رہا تھا کل اور بہتر پڑھتا ہے، کل اور بہتر پڑھتا ہے، اور بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتے رہتا ہے کہ میں قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والا بن جاؤں. وہ جو دل میں تڑپ ہے کہ میں اچھا پڑھنے والا بن جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تڑپ کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر ملے گا، قرآن پڑھنے کا اور قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنے کا. اگرچہ وہ ابھی اٹک کے پڑھ رہا ہے مگر کوشش کر رہا ہے کہ میں اچھا پڑھنے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے. ہمارے پاس کیا ہوتا، قرآن پڑھے تو غلطی ہو جاتی، گناہ مل جاتا، چنانچہ پڑھنا ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. پڑھنا چاہیے. غلطی کے اوپر ٹوکنے والے کوئی موجود رہنا بیسٹ ہے. اس کے واسطے تو آج کل بہت سارے ایپس بھی آ گئے، اس کا بھی آپ سہارا لے سکتے. اچھا پڑھنے کی کوشش کر. نہیں پڑھے تو گناہ ہو جائیں گا، اس واسطے میں نہیں پڑھا تھا. یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو اور دور کرتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اچھا پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دے. اور وہ کوشش کے اندر آدمی امپروو ہوگا. وہ کوشش نہیں کریں گے تو آدمی کبھی امپروو نہیں ہوگا. آج 12 سال کی عمر کے اندر آپ جیسا پڑھ رہے ہیں، آپ 50 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کی تلاوت اور بھی خراب ہو جاتی ہے. اور قرآن کے ساتھ ویسا تعلق ہمارا نہیں ہونا ہے. آپ بالکل ابھی ینگ ہیں،
ینگ ایج کے اندر قرآن کو اتنا مضبوطی کے ساتھ تھامو کہ آپ کی زندگی آج ہی چینج ہو جائے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے چینج ہونے والی زندگیاں زیادہ جب ہوں گی تو پورے سوسائٹی کے اندر ہم ایک اچھا سا چینج دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بالکل ینگ ایج کے اندر حکم دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو کہ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس وقت ان کے لیے جو کتاب تھی وہ کتاب تھی، آج ہمارے لیے کتاب القرآن ہے، اور القرآن کے سلسلے میں اسی حکم کو اسی ایج کے اندر لیجئے کہ آپ بالکل ینگ ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اس کتاب کو تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی اور عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔